الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم، اللہ کا احسان ہے کہ گزشتہ جمعہ ہم نے کچھ باتیں جو حالات حاضرہ پر ضروری تھا کہ اسے آپ کے سامنے رکھیں، میں نے اس موضوع کو آپ کے سامنے چھیڑا ہے، اور وہ ہے علامات قیامت کے تعلق سے، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی پر گفتگو ہوگی، علامات قیامت۔
علامات قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک علامات صغرا ہے، ایک علامات کبرا ہے۔ دو طرح کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ علامات صغرا چھوٹی نشانیاں اور علامات کبرا بڑی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں اب ہمارے زمانے کے اعتبار سے کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ہو چکی ہیں، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک وہ نشانی ہے جو اگلا اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ جو ٹاپک میں نے شروع کی ہے، خود کے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی، زندگی کو سنوارنے کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف دوڑنے کے لیے، اس سے پہلے کہ آگ ہمیں دوڑائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے پہلے اللہ کی طرف دوڑ چلے جائیں، ہمارا دل، ہمارا خیال اللہ کی طرف لگ جائے، اس سے پہلے کہ دابۃ الارض زمین سے نکل آئے، اس سے پہلے کہ زمین میں بے تحاشے زلزلے شروع ہو جائیں، اس سے پہلے کہ زمین میں لوگوں کو دھسانا شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ کرے پروردگار عالم ہمیں اب اس زمانے میں ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ کچھ باتیں وہ جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملی ہیں، اس پر ہم کچھ غور و خوض کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ یہ ایک نیت کر کے آپ سنیں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے سننے کے بعد ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی مت سوچئے اور زیادہ مت سوچئے کہ ہماری زندگیاں بہت باقی ہیں، بہت سال جئیں گے، ایسا مت سوچئے۔ بالکل ہماری زندگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب میں کسی کو موت دینا چاہتا ہوں تو ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں دیتا، ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں دیتا۔ جیسے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں اور انہیں ان کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہے، ان کا نام میت میں آ گیا ہے۔ لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ان کا نام میت میں ہے۔ لوگ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کا نام میت میں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے دلہن بن رہے ہیں، ان کا نام میت میں ہے، یعنی ان کی روح قبض انصری سے پرواز کرنے والی ہے، ان کی لیسٹ میں ان کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا کہ لوگ اپنے خیالات میں مشغول ہیں، لیکن ان کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ چڑھنے والا چڑھ کر کے واپس اترے گا کہ نہیں اترے گا، سونے والا سو رہا ہے واپس اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا۔ تو بہرحال آج میں نے جو علامات قیامت شروع کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اسے سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ جمعہ میں نے 10 علامات وہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ جو بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اس کو کہتے ہیں علامات کبرا، بڑی نشانیاں ہیں۔ اور علامات صغرا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی آج میں ابتدا کرتا ہوں، اور آپ ان کی نشانیوں کو سنیں گے تو آپ کو خود احتساب ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کچھ کاؤنٹ کریں گے کہ یہ تو نشانیاں ہو چکی ہیں، یہ تو نشانیاں ہو چکی ہیں، یہ تو نشانیاں ہو چکی ہیں، جو ہمارے سامنے آج کچھ نشانیاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال گزشتہ جمعہ جو میں نے آپ کے سامنے 10 علامات قیامت جو بڑی نشانیاں ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ حضرات اسے سن لیں، ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم علامات صغرا کی طرف چلیں گے، جو یہاں سے ہماری یہ علامات قیامت کی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی۔ ایک حدیث ہے جو آپ کو بخاری میں مسلم میں ملیں گی، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ پوچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں بیان کریں، قیامت کی کیا نشانیاں، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے، لیکن فلا یظہر علی غیبہ الا لمن ارتضی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو پوری چھپی ہوئی چیزیں تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے وہ سب چیزیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا علم ظاہر کر دے وہ اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی پر غیب ظاہر کر دے تو اس غیب کا وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں قیامت کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہیں، اسے آپ سماعت کر لیں۔ فرمایا کہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آ سکتی ہے، یہ علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں۔ مشرق میں زمین کا دھسنا، 3 جگہ زمین کو دھسایا جائے گا، زمین دھسے گی، مشرق میں 1، مغرب میں 2، اور عرب ممالک میں دھسایا جائے گا، زمین دھسے گی۔ اور ایسا نہیں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں زمین دھس جاتی ہے، زمین گھس جاتی ہے، زمین، ایسا نہیں، اتنا خطرناک، اتنا بھیانک ہوگا کہ آدمی دہشت میں پڑ جائے گا، پھر اسے اپنے آپ میں بھی کنٹرول نہیں ہو پائے گا، اس خطرناک طریقے سے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھسا دے گا۔ آدمی کی سمجھ نہیں ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے دھسی گئی زمین۔ یہ مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو دھسائے گا۔ پھر چوتھا دھوئیں کا، اس کا ذکر، دھوئیں کا جو ذکر ہے حدیث پاک میں بھی ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ دخان کے نام سے بھی ایک سورۃ مبارکہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ قرآن پڑھیے پتہ چلے گا، قرآن پڑھیے۔ سورۃ دخان میں، دخان کا معنی ہے دھواں کا، ایسا دھواں کا نکلنا، اللہ اکبر، ایسا خطرناک دھواں نہ کبھی کسی نے سوچا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، امیجنگ بھی نہیں کیا ہوگا، کسی نے ایسا سوچ کر کے بنایا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا خطرناک دھواں نکالے گا اللہ تبارک و تعالی، خطرناک دھواں نمودار ہوگا۔ پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا۔ یاد رکھیے یہ دجال میں 12 دجال آئیں گے، 12 دجال، ایک تو دجال ہے لیکن دعوی نبوت کرنے والے 12 دجال آئیں گے۔ کچھ دجال آ چکے، مسیلمہ کذاب آ چکا، مرزا غلام احمد قادیانی ایک دوسرا دجال تھا، وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ 12 دجال ہوں گے، اور اس میں سے کچھ دجال ظاہر ہو چکے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور سب سے آخر میں ایک دجال ہوگا جس کو کانا دجال کہا جاتا ہے، وہ آئے گا، پھر اس کا ظہور ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے خطرناک آنے والا وہ دجال ہوگا، کانا دجال، جس کی ایک آنکھ ہوگی۔ میں اس کا ڈیٹیل انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشستوں میں، اگلی صحبتوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور کیا کرے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے ہم کلام کرے گا، جانور ہوگا لیکن نطق کا مادہ اس کو دیا جائے گا، نطق کے معنی بات کرنا، بات کرنا، جانور ہوگا لیکن انسانوں سے وہ بات کرے گا، انسانوں سے وہ جانور ہوگا، چہرہ جو انسانوں کی طرح ہوگا اس کا، دابۃ الارض کا، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کی بھی بہت ساری تفصیل ہے انشاءاللہ، اس کی اس لیے کہ یہ علامات کبریٰ میں سے ہے، میں لاسٹ میں آپ حضرات کو اس کی تفصیل بتاؤں گا، میں آپ کو اس سے پہلے علامات صغریٰ بیان کروں گا۔ اس کے بعد ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، یاجوج و ماجوج یہ 2 ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم، یاجوج اور ماجوج۔ اب انشاءاللہ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہے بس یہ نکلیں گے دنیا گھومیں گے، یہ جو چیزیں آپ نے سن رکھی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خیال نہیں ہے، مطالعہ جتنا کرتے جا رہے ہیں اس حساب سے اس کی تفصیلات مل رہی ہیں کہ یہ یاجوج و ماجوج سے کیا مراد ہے اور کیا چیز ہے یہ یاجوج و ماجوج، احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی تفسیروں کے حوالے سے۔ پھر 8 نمبر ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، مغرب سے سورج کا نکلنا، جو میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ 10 علامتیں بیان کر دیا ہوں، پھر میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ ہے علامات کبریٰ۔ مشرق سے نکلتا، اب مغرب سے سورج کا نکلے گا، ادھر سے نکلتا تھا ادھر سے نکلے گا، مشرق سے نکلتا تھا اب مغرب سے نکلے گا، یاد رکھیے یہ ہے اینڈ،
ختم، مطلب آدمی کے توبہ کرنے کا دروازہ بند ہو جانے کی یہ ایک علامت ہے۔ ایک ارشاد فرمایا 9، ایک آگ جو نکلے گی جس کا نام عدن ہوگا، یہ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی، لوگوں کو بھگا کے لے جائے گی۔ کہاں؟ حشر کے میدان میں۔ یہ حشر کا میدان جہاں پر بنیاد، جہاں پر اسٹارٹ ہوگا قیامت کا منظر جہاں شروع ہوگا، وہ ایک میدان ہے۔ وہ میدان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی صحبتوں میں ہم اور آپ سماعت کریں گے، جو قیامت کی علامات میں سے ہے۔ 10 علامت میں سے 10 ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور۔ یہاں تک یہ 10 علامات قیامت میں سے ہیں، اسے آپ نے یاد رکھ لیا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بڑی، اب اس میں سے 10 میں سے کون سا ظہور ہو چکا ہے، کون سا نہیں ہوا ہے، اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن علامات صغرا جو چھوٹی علامات ہیں اسے میں ذکر کرتا ہوں، آپ سنتے چلے جائیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخاری شریف میں نے آپ کو گزشتہ بار بھی بتایا تھا کہ حدیث کو میں نے کوٹ کیا تھا، کئی حدیثیں میں نے کوٹ کی ہیں بخاری شریف میں قیامت کے تعلق سے، علامات قیامت کے تعلق سے اور قیامت کے تعلق سے نشانیاں الگ الگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہ الگ الگ بیان کی ہیں، لیکن اس کو جب جمع کیا گیا ہے اس کی ایک تعداد بنی ہے، اسے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو حدیث میں جو حدیث نمبر 2927 نمبر ہے، یہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کی جوتیاں پہنیں گی۔ میں ایک حدیث آپ کو کوٹ کر کے دکھا رہا ہوں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے وہ چیزیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ایسی بھی ہے جو ایک ایسی قوم سے جنگ کریں گے جو بالوں کی جوتیاں پہنیں گی یا ان کے بال لمبے ہوں گے، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑیں گے جن کا سینہ چوڑے چوڑے ہوں گے، گویا ڈھالیں بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا سینہ چوڑا ہوگا، یعنی بہت موٹے منہ والے بھی ہوں گے، چہرہ بھی چوڑا ہوگا ان کا۔ ایسے لوگوں سے تم جنگ بھی کرو گے، ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے۔ اس کی علامات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب میں آپ کو جو ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، روایت کیا ہے۔ 72 چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمائی۔ نمبر 1، پہلا، آپ سنتے چلے جائیں، اور آئینہ ہو تو آئینہ رکھ لیں سامنے یا پھر اپنا گریبان کھول کر کے دیکھتے چلے جائیں اس کے ساتھ ساتھ۔ نمبر 1 ہے، لوگ نمازوں کو غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ سب سے پہلا، آج کو چھوڑیے، کئی سالوں سے یہ معاملہ پہلا چلنا شروع ہو چکا ہے، نمازوں سے غفلت، نمازوں کو بالا طاق رکھ دیا ہے۔ یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ نمازوں کو غارت کریں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام ہی نہیں رہے گا، نماز کا اہتمام ہی نہیں رہے گا۔ کوئی فجر پڑھا تو کوئی مغرب پڑھا، کوئی عصر پڑھا تو کوئی عشاء پڑھا۔ نمازوں کا اہتمام، خود احتساب کریں کہ ہم نے پورے ہفتے میں کتنی نمازیں پڑھی، کہ ایک دن میں چھوڑیے، ایک ہفتہ چھوڑیے، ہم ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے، اس کا محاسبہ کیجئے، محاسبہ کیجئے۔ یہ تو علامات قیامت میں سے یہ علامت آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے، یہ ہمارے اوپر خود ظاہر ہو رہی ہے، خود ہم اپنے آپ پر ظاہر دیکھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی آ چکی ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ بیان فرما دیا تھا کہ لوگ نمازوں کو غارت کریں گے، نمازوں کی کوئی وقات نہیں ہوگی، مال زیادہ جو ہے ان کی اہمیت کی حامل ہو جائے گی، اللہ کے یہاں سجدہ بسجود ہونا کوئی معنی نہیں رکھے گا، مال معنی رکھے گا، مال کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی، اور لوگ نمازوں کو حقارت کرنے لگیں گے، لوگوں کو کمانے کے لیے ٹائم ہوگا، لوگوں کو استنجا کرنے کے لیے، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے ٹائم ملے گا، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، لوگوں کو دوستوں سے بات کرنے کا ٹائم ملے گا، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، لوگوں کو سفر کرنے کے لیے ٹائم ملے گا، لوگ جو ہے نمازیں پڑھنا ترک کر دیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ لوگ نمازوں کو
سمجھیں گے. نماز کی کوئی اوقات نہیں ہوگی. لوگ مسجدوں میں آئیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. لوگ مسجدوں کے استنجا خانے استعمال کریں گے, لوگ نماز نہیں پڑھیں گے. لوگ مساجد کو اپنی جاگیر سمجھنے لگیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. لوگ اپنی باپ کی جاگیر سمجھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. علامات قیامت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگ مسجدوں کو سجانا شروع کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. ان کا دھن جو ہے یہ بالکل خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر کے ہوگا. اب ان کو مسجدوں سے محبت بھی نہیں ہوگی, نمازوں سے محبت نہیں ہوگی. پہلی علامت, اب احتساب خود کریں کہ ہم نے کون سی نماز پڑھی. ہمارے اپنے آپ پر دیکھیں, ہم نے کیا فجر پڑھی ہے؟ قیامت کی نشانی ہمارے اوپر ہے. ہم خود یہ قیامت کی نشانی ہے. خود ہم اپنے آپ پہ دیکھیں کہ خود ہم ایک علامت قیامت میں سے ہیں. ہمارا وجود علامت قیامت میں سے ہے, علامات قیامت میں سے ہے. نمازوں کو نمازوں کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے پاس میں. یہی تو بلاوا ہے, یہی تو قیامت کے آثار میں سے ہے. آگ جو آئے گی, عدل جو آگ نکلے گی, کیوں آئے گی آگ؟ یہ بھڑک اٹھے گی آگ, لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرے گی, جلانے کی کوشش کرے گی. یہ غضب ہوگا خدا کا, خدا کے غضب کا نام ہوگا وہ. نمازیں ہماری ہے نہیں. کیا پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہم لوگ؟ کیا قیامت کی تیاری ہماری ہو رہی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, رسول اللہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی, قیامت کے تعلق سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تمہیں معلوم ہے قیامت کیا ہے؟ صحابی سے نبی کا زمانہ خیر القرون میں سے ہے, بہترین زمانہ نبی کا زمانہ ہے. اس وقت کے صحابہ سے نبی فرما رہے, اے میرے صحابی, تم نے تیاری کر لی قیامت کی؟ قیامت کے تعلق سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے؟ ہمارا احتساب کرو, ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. ضروری تھا اس ٹاپک کو شروع کرنا. قیامت کے علامات کو ہم نے شروع کیا ہے. آپ اسے بھرپور اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو لانے کی کوشش کریں. اگر ہمارے اندر بدعمالیاں ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑیں گے انشاءاللہ. نمازی جو ہمارے چھوڑنے کی عادی تھی, ہم لوگ انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ہمارے پاس استنجا, ہم بولتے ہیں کہ گراہک اتنا زیادہ ہے, اتنا ٹائم ہے نہیں مل پا رہا, مجھے یہ کرنا ہے. گراہک آ گیا ہے, فلاں کسٹمر آ گیا ہے. کون سا کسٹمر ہے؟ کیا تمہاری قبر میں وہ کسٹمر آئے گا جب تمہاری زمین قبر میں جب دبوچے گی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے نمازی کو جب قبر میں ڈال دیا جائے گا, اس وقت جانے کے بعد 40 قدم کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے, سوالات کریں گے, پھر اس کے بعد وہ چلے جائیں گے اور کہا جائے گا اب اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ شروع کیا جائے. فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگوں بے نمازیوں سنو کہ تمہیں جب رکھ دیا جائے گا, زمین دونوں طرف سے قبر دبوچے گی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ملا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا. فرمایا ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی, ٹوٹ پوٹ کر کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. زمین ایسا دبوچے گی, قبر ایسا دبوچے گی. لوگوں بے نمازی کو جب ایسا ہوگا تو کیا تمہارا کسٹمر آ جائے گا وہاں پر؟ تمہارا کلائنٹ آ جائے گا, تمہارا گاہک آ جائے گا, تمہارا گراہک آ جائے گا؟ وہ کون سا کسٹمر ہوگا جو تمہاری قبر میں آ کر کے تمہارے لیے قبر کا سامان فراہم کرے؟ تمہاری پسلیاں ٹوٹنے سے تمہارا کون سا کلائنٹ آ کر کے بچا دے گا؟ بتاؤ. تم خدا کو چھوڑ رہے ہو, کسٹمر کے لیے خدا سے ناراضگی بول رہے ہو. ارے جو رب تمہیں رزق دینے کا وعدہ لے لیا, اپنے ذمہ لے لیا ہے. خدا نے فرمایا, اے میرے بندے, تیرے رزق کی ذمہ داری میری ہے. تیرے گناہوں کو معاف کرنا میری ذمہ داری نہیں. تو اگر معاف کروانا چاہے تو میں معاف کروں گا, لیکن رزق تم مانگے نہ مانے میں دوں گا تجھے. رزق کا ذمہ دار ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ نے فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اسے بے حساب رزق کو دیتا ہوں. میں رزق کا ذمہ اپنے لیے لے لیا ہے. ارے رزق کے پیچھے پڑنے والوں, ارے گاہک کے پیچھے پڑنے والوں, کسٹمر اتنا زیادہ ہو گیا ہے جو تمہاری قبر میں بھی آ کے بولی سو غمخوار بنے گا. تمہارا حشر کے میدان میں آئے گا. سب سے پہلا سوال قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا, وہ کون سا تمہارا کسٹمر آ جائے گا بتاؤ, تمہارا کلائنٹ کون سا آ جائے گا بتاؤ, تمہارے کون سے پیسے آ جائیں گے بچانے کے لیے, تمہاری کون سی بلڈنگیں آ جائیں گی, تمہارے کون سے مال شاپ آ جائیں گے تمہیں بچانے کے لیے. اللہ کو ناراض کر رہے ہو. فرمایا گیا کہ لوگ نمازوں کو غارت کریں گے, ہیچ سمجھنے لگیں گے نمازوں کو, کوئی اوقات نہیں ہوگی نمازوں کی لوگوں کی نظر میں.
پیسہ بڑھ کے ہوگا، پیسہ بڑھ کے نہیں، نماز نہیں ہوگی. نمازیں مسجدوں میں آئیں گے لوگ مسجدوں میں آئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. لوگ مسجدوں میں علامات قیامت میں سے ہے، لوگ مسجدوں کو پسند کریں گے، مسجد پسند کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. لوگ مسجدیں پسند کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. لوگ مسجدوں کو استعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے نہیں. فرمایا گیا قیامت کے آثار میں سے ہے. یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا. نماز صرف اب دیکھتے ہوں گے کہ نمازوں کا اہتمام کیسے ختم ہو رہا ہے. اب جمعہ کا اہتمام بس ایک رواج بن گیا ہے. اگر لوگ نہ تھوکے نا، لوگ اگر نہ بولے، عوام معاشرے میں اگر نہ تھوکے کیا جی جمعہ کے دن بھی آپ نماز کو نہیں جاتے، کیسے جی مسلمان؟ یہ تو کم سے کم اس وجہ سے تو جمعہ کو آ جا رہے ہیں. کم سے کم ہم کو مسلمان تو بولے، ہم تو مسلمان، جمعہ کے دن تو مسلمان بن کے دکھائیں. کم سے کم جمعہ کے دن تو مسجد چلے جائیں. جمعہ کو لوگ جاتے ہیں، ایک بھیڑ جم جاتی ہے، ایک میلہ ہو جاتا ہے جمعہ کے دن مسجدوں میں، اس لیے چلے جاتے ہیں بس. ورنہ جمعہ کو بھی کون آئے گا نمازوں کے لیے جو 1.5 دفعے ایک صف بن کے رہ جائے گی. ارے کیا کتنے محلے، ایک محلے میں 5 ہزار گھر ہوتے ہیں، 3 ہزار گھر، جو ہے 3 ہزار 4 ہزار گھر ہوتے ہیں، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. اب اس کی جگہ میں کوئی اور میلہ دیکھو نا، ماشاءاللہ میلہ تو میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، میلہ تو میلہ ہوتا ہے. نمازوں کا اہتمام رخصت ختم ہو گیا ہے. اب دیکھنا ہے، اب کیا بھی زیادہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. انتظار مت کرو کہ قیامت آئے گی. ہم اپنے آپ کو دیکھ لو، بڑی نشانی ہمیں، سب سے بڑی نشانی اپنے آپ کو دیکھ لو. اینک میں کھڑے تو دیکھنا قیامت کی نشانی دکھ رہی ہے بول کر کے. اینک میں کھڑ کے جب سورج دیکھیں گے تو سورج کے ساتھ دیکھنا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی دکھ رہی ہے مجھے. احتساب کرو، آئینہ دیکھو، اپنے آپ کا احتساب کرو، مسجدوں کی طرف راغب ہو جاؤ. آگے سنیے کیا کیا ہے. ایک تو پہلا، میں نے اس کی تفصیل ابھی نہیں کی ہے، اس کو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے تفصیل بیان نہیں کیا، بس مختصر سی باتیں میں نے کی ہیں، اس لیے کہ اگر میں شروع کروں نا، اگر اس کی پوری ڈیٹیلز، اگر ایک لفظ پر، ایک بات پر، ایک علامت پر، تو کئی جمعہ ایک کے لیے درکار پڑ جائیں گے. تو 72 نشانیاں بھی مجھے بتانی ہے، تو 72 جمعہ ہو جائیں گے، پورا سال لگ جائے گا مجھے نشانیاں بتاتے. پھر اس کے بعد فرمایا امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت اس کے پاس رکھی جائے گی وہ اس میں خیانت کرنے لگے آئیں گے. ہو رہا ہے. اب یہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، منانم کے مندانم ہم کیا ہیں ہمیں معلوم ہے کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. امانت میں خیانت کیسے ہو رہی ہے. امانت وقت پر جو مانگا ہوا قرض ہے، وقت پر مانگ کے لیا جاتا قرض کو. ارے بہت تکلیف ہے، قرض دے دو، بہت گھر کی حالت بہت خراب ہے، میں کچھ یہ کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا قرض دے دو، مجھے کاروبار کے لیے تھوڑا قرض دے دو، میں تاکہ کچھ کما کر کے تمہارے قرض کو لوٹا دوں گا. جب یہ قرض لیتا ہے نا، ادھار لیتا ہے، جب یہ ادھار لینے کے بعد جب ٹائم آتا ہے تو دینے کے لیے تو آتا نہیں. اب اس کو جب قرض دار جو مقروض ہے، جو جس نے قرض دیا ہے، وہ اگر آ بھی جائے نا تو اس کو کہا جاتا ہے جاؤ جی دیں گے، جاؤ جی دیں گے، ٹائم آیا دیں گے، جاؤ جی، ابھی کیا جی ارجنٹ، دیں گے، جاؤ جی، ابھی کیا بھی پیسہ آیا نہیں، آیا تو دیں گے. جب لیتے وقت دہلیز پہ جا کے 10 مرتبہ کتے کی طرح دم ہلا رہا تھا. جب بات آئی دینے کی، واپس لوٹانے کی، تو اس کے اوپر غرور اور گھمنڈ. یہ قرض کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی امانت پر نہیں جا رہا ہوں. جو قرض لیا گیا ہے اس کو لوٹانے پر دیکھیں گے، جاؤ دیں گے، نہیں دیتا جاؤ جی، کیا کر لیتے ہیں، جاؤ، کسے بولتے کیا ہے تمہارے پاس انفلوئنس ہے، جاؤ نکل لو، دیکھیں گے. ضرورت کے وقت پہ دیا ہے بیچارہ، اس کی زندگی کو بنانے کے لیے دیا ہے. گھر اجڑ رہا تھا بنانے کے لیے دیا، کاروبار اجڑ رہا تھا بنانے کے لیے دیا، بیٹی کی شادی دی اس کے لیے پیسہ دیا، مر رہا تھا اسپتال میں دیا، قرض دیا. اس پر یہ سینہ زوری ہو رہی ہے. یہ کیا قیامت کی علامات میں سے نہیں ہے؟ یہ تو امانت جو رکھنے کے لیے دی گئی تھی، امانت رکھی ہے، اس کو میں بعد میں لے لوں گا. اب امانت نہیں رہی نا، امانت تو امانت رہی نہیں، امانت میں خیانت ہے. اب کون امانت رکھ کر کس کو لوٹا رہا ہے؟ قرض جب نہیں لوٹاتا تو امانت رکھیں گے تو خیانت ہو جائے گی. تمہارے ٹائم پر تمہیں دیے رکھنے کے واسطے، اب ہمیں جب چاہیں گے جب دیں گے. تمہارے ٹائم پر تم نے ضرورت کے ٹائم تمہیں دیے، ہم جب ضرورت ہماری پڑے گی تم نہ دیں گے، جاؤ ابھی ارجنٹ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تمہیں دیا ہمارے ٹائم پر، ہمارا ٹائم دیا، تمہاری ضرورت تھی، تمہاری حاجت تھی، تم کو ریسیو کرنا تھا، ہم نے رکھا. آج ایک مثال اور بھی ہے، آپ نے امانت بینک میں رکھا نا پیسہ، امانت بینک، امانت نام بھی دے گی امانت ہے، امانت بینک ہے. واہ،
یہ ہے، اور اس کو چلانے والے بھی کوئی غیر مسلم نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے. امانت چلا، یہ امانت نام بھی یہ کیوں رکھا ان لوگوں نے امانت بینک؟ پتہ نہیں، بدنام کرنے کے لیے رکھا. قیامت میں کیا جواب دیں گے یہ لوگ، اس کے ڈائریکٹر وغیرہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت میں جوتیاں پڑیں گی. ہر جو بینک کا ہولڈر تھا نا، جو جس کے بھی اکاؤنٹس تھے، کل قیامت کے روز یہ امانت بینک کے ہر فرد کو جوتا لے کے ماریں گے. وہ لوگ قیامت کے دن بھگا بھگا کے ماریں گے، جوتا لے کے ماریں گے ان لوگوں کو. ارے تم نے نام بھی کیوں رکھا امانت بیان؟ کیوں رکھا آپ نے؟ امانت کو تو سہا نہیں آپ نے، پوری امانت ہے تو لوٹ لی آپ لوگوں نے، لوگوں کی امانتوں کو کھا لیا آپ نے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو معاشرے میں آج بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھنے والے، جو بڑے گھمنڈ، ارے جن کے پاس جانے آنے کے لیے ہم کو اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ان کے پاس جانے کے لیے ملنے کے لیے ان کے پاس ہمیں ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے ان کے پی اے سے ہم کو ٹائم لینا پڑتا ہے. وہ لوگ امانتوں کو کھانے والے ہیں. چھوٹے لوگ کھانے کا چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے کھا جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے جن کے پاس سرمایہ دار ہیں، یہ لوگ کھانے والے، امانت کو ہڑپ کرنے والے، غبن کرنے والے یہ لوگ ہیں. اب امانتیں ختم ہو جائیں گی، امانتیں اڑ جائیں گی، امانت نہیں رہے گی. جو امانت اس کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، اس کے بعد سود کھانے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے. اس کو میں کچھ کوٹ کر لیتا ہوں اس کے لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے تفصیل سے کرنی ہے، اسے میں کچھ آگے کروں گا. ایسے سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے. اب میں جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا. جھوٹ ایک فن، ایک ہنر بن جائے گا. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ جھوٹ ایک فن نہیں ہے. آج جھوٹ بولنا ایک فن ہے. کامیڈی کرنے والے ایک فن، وہ معاشرے کے اندر بہت بڑے ایک اچھے اداکار ہیں، وہ لوگ اداکار ہیں. جھوٹ بولنا ایک فن ہے، جھوٹ بولنا ایک فن ہے. کامیڈی بنانے والے کیا کرتے ہیں؟ یہی تو جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے. اب جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کس نے دیکھا؟ جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ جانتا کون ہے؟ جھوٹ تو جانتے نہیں. جھوٹ اور سچ سب ایک ہے، برابر ہو گیا. جھوٹ کو ایک فن بنا لیا گیا ہے اور اس کو ہنر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں آج؟ آپ جتنا اچھا جھوٹ بولنے لگیں گے اتنا زیادہ آپ کو ایک فنکار بنایا جائے گا، اداکار بنایا جائے گا آپ کو، اور آپ کے لیے جو ہے وہ پیش کیا. آج لوگ کامیڈی سنتے ہیں، یاد رکھو یہ کامیڈیاں بھی جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد سے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم اس سے دور رہیں گے. نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ جھوٹ سننا ہے ہم لوگوں کو. یہ سب یہ ایک فن بن گیا ہے. یہ ہو رہا نہیں؟ قیامت کی نشانیاں ہو چکی ہیں. یہ وہ نشانیاں بیان کر رہا ہوں جو ہمارے پاس سے ہو چکی ہیں، گزر چکی ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. یہ دیکھ لیا ہے ہم نے. جھوٹ ایک فن ہے، ہنر ہے. جھوٹ ہنر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت نازل فرماتا ہے. جھوٹ اللہ کی لعنت اترنے والی چیز ہے اور اس کو ایک فن بنا لیا گیا ہے. اب لعنتیں برس رہی ہیں ہر معاشرے میں، 4-5. اب ایک بچوں کو بھی اس کے لیے ایک ٹریننگ چل رہی ہے. بچوں کو اس کی بھی ایک ٹریننگ ہے، اس کی بھی ایک کلاس ہے کہ کیسے کامیڈی کیا جائے، اس کو جھوٹ بول کر کیسے. ہوتا کچھ نہیں ہے، اس کے خلاف ایک جھوٹ واقعہ بنا کر اس کو کامیڈی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ ہو رہا ہے نا آج. یہ ایک علامات قیامت میں سے ہے. معمولی باتوں پر خون ریزیاں کرنے لگیں گے. معمولی باتوں پر خون ریزیاں نہیں ہو رہی ہیں. خون ریزیاں معمولی بات پر 50 روپے پر خون ہو رہا ہے، 100 روپے پر خون ہو رہا ہے. لڑکی کے بارے میں لڑکے سے کچھ کہہ دیا تو خون ہو رہا ہے. کالج میں خون ہو رہا ہے. استاد باپ نے منع کیا. اب دیکھیے، ایک ہفتہ پہلے، تقریباً 10 دن پہلے مصر سے ایک واقعہ پیش آیا. مصر کا ایک واقعہ آیا تھا جس کو اخبار نے لکھا ہے اور پیش کیا کہ مصر میں ایک لڑکا نوجوان تھا. اس کی دادی نے نماز کے لیے کہا نماز پڑھو بیٹا، ٹائم ہو گیا ہے. کہا کہ بیٹا ٹائم ہو گیا، جلدی سے وضو کر لو. اب پوتا جو تھا نا، دادی کی بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے اٹھ کر کے دادی پر ایسا حملہ کیا کہ وہیں وہ فوت ہو گئی. صرف اس بات پر کہ دادی نے کہا بیٹا نماز کے لیے وضو کر لو، بس اس بات پر خون ہو گیا. دنیا کی بات چھوڑو، دین کے معاملے میں بیٹا وضو کر لو. اب آپ ہمارے ہندوستان کی یہاں تک بات کرتے ہیں، ایک تو بہت ساری معاملات کچھ تو بہتر ہیں. آپ دوسرے ممالک میں اگر دیکھیں، پاکستان کا واقعہ یہ دیکھیے کہ ماں باپ کو کیسے اس نے کہ کوئی معاملہ اس نے رات میں کہا تھا، ماں نے کہا تھا
تو بیٹے نے اٹھا رات کو ماں اور باپ کا دونوں کا قتل کر دیا. باپ بیٹا اٹھ کر کے, ماں باپ کی بات, ماں نے باپ نے کچھ کہا تھا بیٹے کو, صبح کو اس کی لاشیں نکل رہی ہیں, بیٹے نے مار دیا اٹھ کر کے. بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, چھوٹی معمولی بات پر قتل ہو رہا ہے. ایک اڑی کے لیے مر رہے ہیں. نہیں دیکھا آپ نے, ایک پیڑ تھا, پیڑ کے ادھر پیڑ اس کے سائڈ میں آتی ہے یا پیڑ اس کے سائڈ میں جاتا ہے, صرف ایک درخت ہے, درخت کا جو حصہ ہے زمین وہ میری سائڈ میں آنا چاہیے. بھائی نے کہا, بہن نے کہا کہ نہیں میری جگہ پر آنا ہے, یہ میری جگہ ہے. اس نے کہا میری جگہ. اس پر بھائی نکلا اور کوئتا جو بولتے ہیں کوئتا ہم لوگ, لانگ لیا اور گیا. بہن جو ہے وہ پانی پکڑ رہی تھی, پورے عام لوگوں کے سامنے سر کو قتل کیا اور لے گیا اور پولیس اسٹیشن پہ رکھ دیا اس نے لے جا کر. صرف اتنی سی جگہ کے لیے معمولی باتوں پر قتل و غارت گیری ہونے لگیں گی. علامت یہ ہو رہا ہے, نہیں ہے, یہ ہو نہیں رہا ہے, ہو رہا ہے. اب کیا کرنا, یہ ہو رہا ہے حضرت, برابر ہونے کا ہون دے, ہم نہ کیا وہ دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا کیا ہوتا دیکھیں گے. یہ دیکھا جائے گا, بڑا خطرناک ہے یہ. اس کے لیے بچیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب علامتیں ہو چکی ہیں, ہم کو سیف ہونا ہے, بچنا ہے, ہم کو تیاری کرنی ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. قرب قیامت میں ہم اپنی کب پتہ نہیں, توبے کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا کریں گے, سورج ادھر سے نکل گیا تو کیا کریں گے, بند ختم قصہ. کیا اس کے بعد لاکھ سر پڑ گئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. زمین کو سر اگر زمین پر مارنے بھی لگ جاؤ نا, اے اللہ معاف کر دے, معاف نہیں. توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. توبہ کا دروازہ پتہ نہیں کب ہوگا, کب قیامت آ جائے گی, کب زمین پلٹ جائے گی, پتہ نہیں کب زمین دھس جائے گی, پتہ نہیں. رات میں سو رہے ہیں, صبح کو زمین ہی نہیں, وہاں پر صبح کو زمین ہی نہیں ہے. ابھی حال میں آپ نے ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا, اس میں کہ اسٹیج پر کچھ پروگرام چل رہا ہے, دیکھا کہ ہو رہا ہے, اچانک وہ پورے کا پورا سچ زمین کے اندر دھس گیا پورا. ابھی تھا ابھی نہیں ہے, پتہ نہیں کب دھس جائے زمین, گھر کا گھر پورا بیٹھ جائے, پتہ نہیں. سے پہلے روزانہ رات میں سونے سے پہلے آپ کو استغفار, مجھے بھی آپ کو استغفار کرنی ہے, اللہ سے توبہ. پتہ نہیں نہ کہ کب اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. صبح ایمان کی موت سب سے بڑی دولت ہے, یاد رکھ لیجئے, ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے, اور ایمان پر خاتمہ سب سے بڑا ہے. ایمان پر جو کچھ بھی کیا, زندگی بھر نمازیں پڑھائی یا پڑھی, ایک طرف خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو تمام کا تمام پانی پھر گیا اس پر. اس لیے ہم کو مرنے سے پہلے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی ہے. اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, آمین بولیے. ایمان پر خاتمہ اللہ عطا فرمائے, سب کا خاتمہ, تمام عالم اسلام کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے پروردگار. اللہ سب لوگوں کو جو دیوبندی ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے, انہیں بھی کلمہ نصیب کر دے, اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان پر نصیب, پروردگار ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. دیوبندی ہوں دے, چاہے ہوں دے, وہابی ہو, کوئی بھی ہو, اللہ سے دعا کریں گے پروردگار انہیں ہدایت دے دے اور ان پر ان کا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے. لوگوں کو خیال ہے کہ کیا دیوبندیاں وہابیاں کو بھی, ہمارا کام ہے دعا کرنا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور قریش کو لیے دعا کی تھی پروردگار, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمایا. ہم بھی وہی کریں گے, ان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے, اللہ نیک ہدایت دے دے. ہم کب چاہیں گے کہ کوئی فنا و برباد ہو جائے؟ ہمارے رب کا جو ہے وہ رب کی صفت نہیں ہے کہ کسی کو وہ جہنم میں ڈالے. اللہ پسند نہیں کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے ہدایت مل جائے اور وہ بچ جائے. ہم بھی یہی دعا کریں گے پروردگار سے. خیر, علامات قیامت میں سے ذرا سی بات پر جان لے لیں گے. اونچی عمارتیں بنائیں گے. اللہ اکبر, یہ تو اس کو کیا کہیں گے, یہ تو سب آنکھ بند کر کے بھی بول سکتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہم نے بھی دیکھی ہے. کوئی ایسا ہے جو یہ علامت نہ دیکھا ہو؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ علامت یہ قیامت کی علامت میں نے نہیں دیکھا؟ حضرت کون بولے گا؟ یہ تو کسی بھی علاقے والا نہیں بول سکتا ہے, کسی بھی علاقے والا. سب علاقے میں, سب گاؤں, سب شہر, سب سٹی, سب میں بن رہے عمارتیں ایسی اٹھا کے دیکھنی پڑے گی. سر کو ایسا ٹوپیاں نیچے گر جائیں گی, اتنی بڑی اونچی عمارتیں, اتنی بڑی اونچی عمارتیں ہیں. اور جو دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ایک بات تو یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں خود ایک ہے نا کلاک ٹاور ہے, اور اتنا اونچا ہے وہ, اللہ اکبر. ایسے دیکھنا پڑے گا, ایسا نیچے کریں گے تو اتنا اوپر. وہاں پر خود ہے, وہاں پر خود بن گیا ہے. برج خلیفہ ہے, دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں, وہ آسمان کو چھونے جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے, جب یہ تصور بھی نہیں تھا نا, عمارت کا تصور بھی نہیں تھا. پہلے تو لوگ ایک فلور پہ تھے,
ایک فلور پہ تھے، مطلب گراؤنڈ فلور تھا، سب کا گراؤنڈ فلور تھا اس میں، اور وہ بھی چھت کیا تھی؟ کھجور کی پتیاں تھی سب کے، ویسا بھی کھجور کی پتیوں پہ مٹیاں ڈال کر کے لوگ رہا کرتے تھے، ایسا چلتا تھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہوا کہ ایک فلور اس کے بعد بنا، ایک فلور پہ رہا کرتے تھے، وہ درمیان میں اٹالا بنا کر کے لوگ رہنا شروع کیے تھے۔ اب فرمایا گیا کہ اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، آسمان بوس ہوں گی، یعنی زمین آسمان کو بوسہ دینے کے لائق ہو جائیں گی۔ اب تو عمارتوں کی اتنی بڑی بڑی پلاننگ چل رہی ہے کہ پتہ نہیں کہ ہزار عمارتیں جو ہے وہ کھڑی کریں گے، ایک بلڈنگ جو ہے اتنی اونچی ہونے کی، 500 فلور ہوں گے، 1000 فلور جو ہے اس کے اوپر ہوں گے۔ ایسا فیوچر میں ہونے والا، قیامت کے قریب ہونے والا ہے۔ اونچی علامت، اونچی بلڈنگیں بنیں گی، یہ ہو نہیں رہا ہے۔ عمارتیں اونچی کہاں نہیں ہے، ادھر پلٹے تو ادھر عمارت، ادھر پلٹیں گے تو ادھر عمارت ہے، ایسی ہیں، ہے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علامات کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سنیں گے دین جو ہے وہ بیچ کر دنیا جمع کرنے لگیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کرنے لگیں گے۔ یہ ایک اتنی بڑی ٹاپک ہے، یہ سب کے لیے سوٹ ہو رکھا ہے۔ دین بیچیں گے دنیا کمانے کے لیے، دین بیچ کر دنیا کا لباس، دین کا لباس ہوگا اور دنیا کمائیں گے، اس سے دین کو دکھائیں گے۔ اور بہت سارا کاروبار بھی ایسے چل رہا ہے، دین دکھانا کاروبار بنانا، دین دکھانا کاروبار بنانا، دین دکھانا کاروبار بنانا۔ 2-3 چیزیں میں نے رکھی ہیں، تو صرف ایک جمعہ صرف 2-3 باتوں پر ہی گفتگو، پورا جمعہ اسی پر ہوگی گفتگو، اس لیے کہ اس پر بہت زیادہ گفتگو ہونی ہے، اور ہم کو اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو اس کو پیش کرنا ہے، اور پھر ہماری زندگی میں انقلاب لانا ہے انشاءاللہ۔ یہ قیامت کے آثار آپ نے سن لیے کہ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ 3 چیزیں میں نے ایک رکھی ہے، سود کھانا، پھر اس کے بعد یہ میں نے رکھی ہے پھر دین بیچ کر دنیا جمع کرنا، 2، پھر اس کے بعد یہ 2 الگ جمعہ میں ایک اس پر ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ خطا رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، رشتہ داروں سے بدسلوکی۔ کون رشتہ دار کہاں ہیں؟ رشتہ دار کہاں ہیں آج؟ رشتہ داروں کو میت میں ملنا نہیں کہ تو شادی میں، اس کے علاوہ پورے رشتہ ہی ختم ہے، کوئی بات چیت نہیں۔ ویسا بھی بائی چانس آ گئے رشتہ دار، آ گئے مصیبت بلا آ گئی جیسا سمجھ میں آتے ہیں، رشتہ دار آ گئے، خطا رحمی، رشتہ توڑنا، ان کو لگانا، ان کو تو کیسا بھی رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب رشتہ داریاں ختم ہونے لگ جائیں گی۔ رشتہ داریاں ختم، کیسے رشتہ داریاں ختم ہوں گی؟ اللہ اکبر، وہ جو آگے مرحلے آئیں گے رشتہ داریوں کے ختم کا معاملہ، اللہ اکبر، اولاد اور ماں باپ، بچے اور ماں باپ، اس کا رشتہ کیسے ختم ہوگا قیامت کے قریب انشاءاللہ تبارک و تعالی، اسے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تیسری بات ہے کہ قطع رحمی، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے لگیں گے اور انصاف نایاب ہو جائے گا۔ انصاف نایاب، انصاف پایا ہی نہیں جائے گا زمانے میں، انصاف ہے نہیں، انصاف ہے نہیں۔ کیوں انصاف نہیں ہوگا؟ جبکہ منصف بک جائیں گے، منصف بکیں گے، انصاف کرنے والے جج بک جائیں گے نا، جج بک رہے ہیں، کہاں سے انصاف ہوگا؟ جج بکیں گے، لائر بکیں گے تو کہاں سے انصاف ہوگا؟ پیسے پر لائر خریدے جاتے ہیں۔ جو انصاف اتنی بڑی چیز، منصف اتنا بڑا عہدہ، جج بننا اتنا بڑا خدا کی طرف سے وہ ایک عہدہ ہے، اس کو دیا گیا ہے، اور اس کو وہ چھوڑ دیں گے اور وہ دنیا کمائیں گے، اس کو بیچیں گے، اپنے ہنر کو بیچیں گے۔ لائر خریدا جائے گا، جج کو خریدا جائے گا، انصاف کا جنازہ نکل جائے گا، انصاف ختم، انصاف ہی نہیں رہے گا۔ انصاف اب بولتے نا دنیا میں انصاف کہاں نہیں رہے گا، اب خود بول رہے ہیں، خود کہاں انصاف کہاں ہے جی؟ دنیا میں انصاف کہاں ہے؟ اب بول بھی رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا کہ قیامت آ گئی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے دنیا ختم، دنیا سے انصاف ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے ایک 6, 7 یا 8 میں نے علامات بیان کی، اس میں سے میں نے 3 کو رکھا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر گفتگو کریں گے، الگ سے گفتگو کریں گے، اس پر 2 3 باتوں پر کریں گے، اس لیے کہ اس کی لمبی گفتگو ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم ہم تمام کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علامات قیامت کو سننے کے بعد اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی، اس پر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں اس میں سے ہر ایک بات پر آپ نوٹ کریں، اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوئی۔ سب سے پہلی بات ہے نماز کی پابندی، پہلی علامت کریں گے نا انشاءاللہ؟
کاروبار بڑھ کر نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہماری نمازیں پہلی ہوں گی, گاہک نہیں ہوں گے, کلائنٹ نہیں ہوں گے, کوئی ہمارا گاہک نہیں ہوگا, گراہک نہیں ہوگا. ہمارا سب سے پہلا سودا اللہ سے ہوگا, اللہ تبارک و تعالی سے. ہم جو ہے پہلے ہم کلام ہوں گے اللہ سے. ہمارے پاس استنجا کو ٹائم ہے, پیشاب خانے کو آنے ٹائم ہے. مسجد کا پیشاب خانہ کون استنجا, کس کے لیے مسجد میں استنجا خانہ بنایا جاتا؟ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے نہیں. نمازیوں کے لیے استنجا خانہ گاؤں والوں کے لیے نہیں ہوتا ہے, دنیا والوں کے لیے نہیں ہوتا, اسی کو ہوتا ہے. یہ علامات قیامت میں سے فرمایا گیا کہ لوگ مسجدوں کو استعمال کریں گے, اس کے فائدے اٹھائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے, استنجا کریں گے, چلے جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. یہ علامات قیامت میں سے ہے, میں نے جس کو کوٹ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اگلی صحبت انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو